اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت ہم سورہ فاتحہ کی تشریحات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کی نشست میں ہم نے ایاک نعبد پہ بات کی تھی، یعنی عبادت کیا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جائے۔ اب ایاک نستعین پہ بات ہوتی ہے۔ معزز ناظرین، استعانت کے لغوی معنی ہے مدد، معاونت، امداد، تعاون۔ یہ امداد و تعاون ذہنی، بدنی، مالی اور روحانی ہر طریقہ سے ہو سکتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں استعانت کا تعلق عبادت سے ہے، یعنی جیسے ہم عبادت صرف تیری ہی کرتے ہیں، اسی طرح مدد بھی تجھ ہی سے چاہتے ہیں۔ تو ہی کارساز حقیقی ہے، تو ہی مالک حقیقی ہے۔ ہر کام میں، ہر حاجت میں تیرے سامنے ہی دست سوال دراز کرتے ہیں۔ امام زمخشری تفسیر الکشاف میں اور امام بیضاوی تفسیر بیضاوی میں اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: نخصک بالعبادۃ والاستعانۃ، ہم خاص کرتے ہیں تجھ کو عبادت اور استعانت کے ساتھ۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کائنات میں کوئی اور ایسی ہستی نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکے یا جس سے استعانت حاصل کی جا سکے۔ استعانت سے مراد ما فوق الفطرت، ما فوق الاسباب، غائبانہ مدد ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ اسی طرح عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ معزز ناظرین، ایک عام غلط فہمی ہے جو لوگوں کے درمیان چلتی ہے۔ اس عالم اسباب میں اسباب سے قطع نظر نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بیمار ہو جائے تو صرف اس لیے کہ علاج اللہ کے سوا کسی انسان نے کرنا ہے، لہذا علاج سے کنارہ کشی کر لی جائے۔ اس طرح اگر کسی کو رزق چاہیے تو وہ وسائل رزق تلاش کرنا پڑیں گے۔ رزق دینے والا بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وسائل رزق سرے سے تلاش ہی نہ کیا جائے۔ وسائل کے لیے استعانت کسی مخلوق خدا سے ہی حاصل کرنا پڑے گی۔ حصول علم کے لیے صحبت استاد سے بیزاری اختیار نہیں کی جا سکتی۔ اس مقصد کے لیے بھی کسی مادی وسیلہ کا سہارا لینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی معلم اعلیٰ، شافی، رزاق اور حکیم ہے، لیکن اس نے ہی ان اسباب یا وسائل کو پیدا کیا ہے اور اسی نے ان اسباب میں تاثیر بھی رکھی ہے۔ ان اسباب کے طرف رجوع استعانت بالغیر نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، ان اسباب سے کام لینا، ان کی طرف رجوع کرنا، یہ استعانت بالغیر نہیں ہے۔ اسی طرح ان جملہ اسباب میں سب سے قوی تر اور اثر آفرین سبب دعا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ محبوبہ نے الہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کی عاجزانہ اور نیاز مندانہ التجاؤں کو ضرور شرف قبولیت بخشتا ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے جسے امام بخاری اور دیگر محدثین اکرام نے
روایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، لَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ اگر میرا بندہ مجھ سے مانگے گا تو میں ضرور اس کا سوال پورا کروں گا، اور اگر وہ پناہ طلب کرے گا تو میں ضرور اسے پناہ دوں گا۔ تو اب اگر کوئی شخص ان محبوبان الہی کی جناب میں، خصوصاً رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں کسی نعمت کے حصول یا کسی مشکل کے دور کرنے کے لیے التماس کرتا ہے تو یہ بھی استعانت بالغیر اور شرک نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی ولی، شہید یا نبی کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ یہ مستقل بالذات ہے اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تب بھی یہ کر سکتا ہے تو یہ شرک ہے اور ایسا کرنے والا مشرک کہلائے گا۔ جسٹس ریٹائرڈ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں، اس ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنا ناجائز ہے۔ ہاں، اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری کرے گا تو جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت حق تعالیٰ سے ہی استعانت ہوتی ہے۔ معزز ناظرین، یہ استعانت کا ایک حصہ میں نے عرض کر دیا ہے، یہ بات آگے چلے گی۔ عبادت کا استعانت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور پھر عبادت کا اصل مفہوم کیا ہے اور حصر استعانت کیا ہے، اس کے بارے میں آئندہ نشستوں میں بات ہوگی۔ امید ہے آپ بہت غور سے سنیں گے۔ ناظرین، یہ بہت ضروری بات ہے، یہ مسئلہ بڑا دقیق ہے اور عام طور سے لوگوں کے درمیان نفرت کا باعث بنتا ہے کہ کون مدد کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا۔ لہٰذا میری ان گزارشات کو آپ انتہائی غور سے سنیں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔